نیکسٹ ہے قرآن کی قرات. سورۃ فاتحہ ہو گئی آپ کی، اب قرات. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور سورت کو پڑھنے لگتے، اور کبھی آپ اس سورت کو لمبا کرتے، کبھی سفر یا کسی اور وجہ سے سورت کو ہلکا کر دیتے، اکثر میانہ روی اختیار کرتے. 3 صورتیں ہو گئی. کون سی؟ خوب لمبا، بالکل چھوٹا اور درمیانہ. تو اکثر کیا کرتے تھے؟ درمیان میں رہتے. سورۃ فاتحہ کے بعد کی قرات کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ فاتحہ اور جو سورت آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے. یعنی عام حکم کیا ہے؟ اٹس این اوپن چوائس، جو آپ کا دل چاہے پڑھے، پابندی نہیں ہے اس میں. جو سورۃ فاتحہ کی تو کیا ہے؟ پابندی ہے کہ وہی پڑھنی ہے آپ نے، اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں دیا گیا. لیکن باقی قرآن کی قرات میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے، جو چاہے پڑھے. سری اور جہری قرات کا حکم. سری کا مطلب ہے خاموش اور چپکے چپکے، اور جہری کا مطلب بلند آواز سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوا آپ نے اس میں بلند آواز سے قرات کی، اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آپ نے آہستہ پڑھا. یعنی یہ 2 نمازیں آہستہ اور باقی جہری، یہ آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ رب سے بھول ہو گئی ہے کوئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. پھر ہے قدر بلند آواز سے قرات کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے، جبکہ آپ گھر کے صحن میں ہوتے تھے. یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور باہر لوگ سن پاتے تھے. اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آ رہی ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے. مسجد نبوی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مدینہ کی گلیوں میں گپ اندھیرے میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا ہے، کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھیں اور وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے تھے. اور جب لائٹ ہی نہیں تھی تو مصحف دیکھ کے کہاں سے پڑھنا ہوتا تھا اس وقت رات کے وقت تہجد میں. ان کے حافظے اچھے تھے، قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. سینکڑوں کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے، اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا. یہ تو ہر دور میں رہا ہے. ام ہانی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن لیا کرتی تھی. یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے تھے. عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز اونچی کرے، جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب اور عشاء ہے. عورت کے لیے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں. ہاں اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے. اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی عورت کے لیے چوائس ہے، چاہے تو اونچا پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے. سری نمازوں کی قرات. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے. سمجھ آگئی؟ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ. باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات ہوتی ہے. مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرات کرے گا. عمران بن حسین سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی، اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا، یعنی نیکی سمجھ کے کیا ایسے. آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے. یعنی آپ بھی وہی سورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی. بعض اوقات کوئی قاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے.
وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی. تو اس سے امام الجھتا ہے اور امام بھولتا ہے، اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو، اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا، تم نے مجھ پر قرآن کو مشتبہ کر دیا. جو پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچا پڑھتے ہیں، وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں. تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں، دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اگر فرض نماز میں ہم غلطی سے آخری 2 رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. آرڈر امپورٹنٹ ہے، ضروری نہیں. ضروری اچھا ہے اگر ہو، لیکن اگر یاد نہ رہے تو حرج نہیں. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ جو خالی ہم مصحف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے، تزیین ہے قرآن کی. براء ابن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن، قرآن کو زینت بخشو، بأصواتکم، اپنی آوازوں سے. سبحان اللہ، ہر چیز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں نا. آپ اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو، کس کس چیز کو. یعنی انسان کے اندر ایک یہ حص ہے نا کہ اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں، لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں، زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے، عمدہ طریقے سے پڑھ کے. ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں؟ خوبصورت غلاف چڑھا کے، مخمل کے، اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں، اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں، اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں. اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو 2 لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے، اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اگرچہ الفاظ اس کے گھٹیا بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اس گانے کے بعض اوقات یا نعت کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پڑھا جا رہا ہے، صرف آواز ہوتی ہے اس میں. یعنی بعض اوقات جیسے اب ربیع الاول آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں میلاد ہوتے ہیں، تو اس میں بس نعتوں کی جو سلیکشن کر لیتے ہیں لوگ، اس میں بعض اوقات ٹوٹلی وہ شرکیہ ہوتے ہیں الفاظ، بعض اوقات ویسے ہی غلط ہوتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا، تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کوئی میلاد ہے. تو مجھ سے پہلے کسی نے، ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے ایک نعت پڑھی. جب وہ پڑھ نہیں تھے تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہی ہیں. پھر میں نے اس سے آغاز کیا، میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے سوچا؟ اب دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. مکمل شرک تھا. تو ان کی آنکھیں کھل گئی. یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، صرف کس چیز کو فالو کر رہے تھے، ٹیونز کو. وہ انڈین گانوں کی ٹیونز، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، تو صرف کاپی کیا جا رہا ہوتا ہے.
کیونکہ انسان کے اندر ایک طلب ہے نا. اب اس کو پتا چلا گانا سننا تو منع ہے، اچھے الفاظ نہیں ہے، شرم کی بات ہے، تو چلو نعت سن لیتے ہیں. نعت کو وہ الٹرنیٹ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ نعت سننے لگتے ہیں تو اس میں وہ گانے سے بھی زیادہ بدترین جب شرک آ جاتا ہے اس میں عمل برباد. آپ دیکھیے شرک ایسی چیز ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. اور ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں. لیکن بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں بھی، اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو کھول کے ان کے سامنے رکھ کے انہی سے پوچھیں، ان سے کوسچن کریں. اچھا بعض اوقات کہتے نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ مطلب کچھ بھی بنائیں، لفظ تو یہی کہہ رہے ہیں. تو جب انسان صحیح طور پر قرات کر لیتا ہے یا اچھی قرات کا ذوق اس کو ہو جاتا ہے، وہ سننے لگتا ہے، تو آپ یقین کریں دنیا کی کوئی دوسری آواز اچھی بھی نہیں لگتی، کچھ اور پھر دل پہ لگتا ہی نہیں. استاذہ آپ نے جیسے نعت کا ذکر کیا، اب جو ہمارے بچوں کے لیے فتنہ ہے وہ نشید کا ہے. میوزک اس میں ہر طرح کی بیٹ ہے، لیکن نشید کے نام پہ اس کو حلال کر لیا گیا. پھر استاذہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اتنا میریکولس ہے کہ اس کی ردم سے کہتے ہیں کہ کافی نان مسلمز کا یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرات وہ کہیں سن لیتے ہیں تو سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے. جی تو ہاں. جو کہ میوزک کی یہ بات نہیں ہے. اور جتنی اچھی قرات ہوتی، قاری عبد الباسط کی آواز سن کے تو لوگ مسلمان بھی کئی ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو، نان مسلمز کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے. اور جب جن کا بھی ہو گیا تھا، سارے جنوں نے جب سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے، تو جتنا اثر اس کا ہے اتنا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی. تو ہماری نمازیں بھی اچھی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں جو قرات ہم کرتے ہیں وہ قرات ٹھیک نہیں. تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جس میں قرآن کی قرات بھی ٹھیک ہوگی. جی استاذہ، میں 2-3 سال پہلے عمرہ کے لیے گئی ہوئی تھی. اتفاق سے 12 ربیع الاول کو ہم لوگ مدینہ میں تھے، اور ہم جن گروپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات میں آئے، ہمارے یہاں بڑی محفل جمے گی. ہم لوگ تو نہیں گئے، 2 فیملیز تو نہیں گئی، لیکن ایک فیملی چلی گئی اور بولنے لگے وہ ڈائننگ روم میں دروازے بند کر کے پھر وہ اپنی وہی کرنے لگے. اتنا مطلب اس جگہ پہ بھی جا کے اصل میں لوگ جو ہیں وہ عقیدت میں کرتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے کسی اور طرف چل پڑے. تو ہمیں پھر اچھے طریقے سے خیر خواہی کے ساتھ سمجھانا چاہیے. جی آگے چلتے. شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا، یعنی سونے کا پانی لگا ہوتا. تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے. سونے کا پانی چڑھانا نہیں بلکہ اچھی قرات کرنا. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. نماز میں 3 آیات کی تلاوت کا اجر. 3 آیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا بس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں. یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے. اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرات کا فائدہ کتنا ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور 3 آیتوں کا اجر بھی 3 اونٹنیوں سے، مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا، کمپیریزن کیا گیا. نماز میں 10 آیات کی تلاوت کا بے حد اجر و ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، اجر کا خزانہ. اور یہ خزانہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا. تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو. وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھروں. تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو. اور یہ اجر و ثواب ہے کس چیز کا؟ نماز میں قرآن کی تلاوت کا. 10 آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے.
اور یہ سب نماز سے متعلق اجر ہے. وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف پہ 10 نیکیاں، وہ نماز یا نماز کے علاوہ سب جگہ. لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو اجر کتنا بڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ غافل نہیں. 100 آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے. ومن قام ب100 آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے. قوموا للہ قانتین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا، اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے حرص ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں. 30واں پارہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ ایک اسکیجول بنا لیں 30ویں پارے کو پڑھنے کا، کہ فجر میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اور ظہر میں اور عصر میں ترتیب بنا لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت کچھ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. پھر جی مغرب، عشاء، تہجد یہ سب اس میں آتا ہے. ایون فجر بھی آپ دیکھیں دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. فجر کی نماز میں قرات. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فجر سے پہلے ہلکی پھلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے ام الکتاب نہیں پڑھی، نہیں سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی. یعنی فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہلکی ہلکی، اور اس میں ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ. حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں، قل ھو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون. کیا ہی بہتر ہے، کتنی اچھی ہیں. اور کہنے والا کہتا اچھا بس قل یا ایھا الکافرون. نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے. نماز فجر میں 60 سے 100 آیات کی قرات. ابو برزہ الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے، اور فجر کی نماز میں 100 سے لے کر 60 آیتیں تلاوت فرماتے، اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے، یعنی روشنی ہو جاتی تھی. یہ مطلب ہے. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی قرات فرماتے تھے. صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی تلاوت کرتے. سورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو، لیکن وہ نماز میں تخفیف فرماتے، یعنی ہلکا پڑھاتے تھے، اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی. وہ نماز فجر میں سورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے. سورت قاف کی قرات. فجر کی نماز میں سورت قاف یا اس کی جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے. صافات کی قرات، یعنی سورت صافات بھی آپ نے پڑھی. سورت التکویر اذا الشمس کورت، اس کو بھی پڑھتے ہوئے سنا فجر کی نماز میں عمرو بن حریث نے. سورت المؤمنون کی آیات، یعنی پوری سورت نہیں بلکہ اس کی آیات. عبداللہ بن صائب سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورت مؤمنون کی قرات شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ امام بڑی اچھی قرات کرتا کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑھے اللہ اکبر کر دے، یا کھانسی آ گئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی، تو پھر بیچ میں بھی آدھی سورت کے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں. سورت الروم کی قرات صبح کی نماز میں آپ نے کی. سورت زلزال کی قرات، اب آپ دیکھیے کہاں لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا. سورت الفلق اور الناس کی قرات، کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آنکھ کھلی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کیا ہے 2 چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، یہ بھی آپ کی سنت ہے. مختلف آیات کی قرات، یعنی پوری صورت نہیں کچھ آیتیں. یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے
کہ اگر سورۃ البقرہ کی آخری آیات مثلاً ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے؟ جی ہاں، کافی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ کی قرات کرتے ہوئے سنا، یعنی یہاں سے پڑھا. کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی نماز میں سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی آخری آیتیں پڑھی گئی، پوری سورت نہیں پڑھی گئی کیونکہ جمعے کا ٹائم ہمارے یہاں مختصر ہوتا ہے. یہاں ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں قرآن میں سے آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا والا حصہ پڑھتے جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور دوسری میں آل عمران کی آیت آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون والا حصہ پڑھتے، یعنی ایک میں ایک سورت، دوسری میں دوسری کا حصہ. ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں قرآن میں سے قولوا آمنا باللہ اور تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھا کرتے تھے. مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرات، اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی 120 آیات پڑھی. کہاں تک پہنچتے ہیں؟ پہلا سپارہ ختم ہو جاتا ہے. پھر عبداللہ بن مسعود پہلی رکعت میں سورۃ انفال کی 40 آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات میں سے سورت پڑھی، یعنی ایک میں آیات پڑھی اور ایک میں پوری سورت پڑھی. ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ایک میں آیات پڑھی تو دوسری میں بھی آیات پڑھیں، یا ایک میں سورت پڑھی تو دوسری میں بھی سورت، دونوں طرح. قتادہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک سورت کو 2 رکعتوں میں اس کے 2 حصے کر کے یا ایک ہی سورت کو 2 رکعت میں دہراتا ہے، فرمایا یہ سب اللہ کی کتاب ہے، ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے. سورت اخلاص کی قرات ہر سورت میں ایک صحابی پڑھتے تھے، تو آپ کو شکایت کی گئی تو آپ نے پوچھا اس سے، تو اس نے جواب دیا مجھے اس سورت سے محبت ہے. آپ نے فرمایا تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورت السجدہ اور دوسری میں الدہر پڑھا کرتے تھے. اچھا، یہ جو ساری احادیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس سے آپ کو سمجھ میں کیا آیا؟ پہلے تو حفظ ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ہم لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایز پر سچویشن چھوٹی بھی پڑھی جا سکتی ہے. آیات بھی کسی سورت کے منتخب کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پوری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. جی، فجر کی نماز لمبی پڑھی ہے. اب آگے ظہر اور عصر مغرب سب نمازوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیا کیا پڑھا ہے. مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا ہی شوق ہوتا تھا کہ پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھتے تھے، کس نماز میں کتنا پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ اس میں سے جو چاہیں آپ پھر اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. اگر فرض نماز میں نے شروع کی اور میں ایک سورت شروع کیا لیکن اس کو بھول گئی ہوں تو میں کوئی اور شروع کر سکتی ہوں اس کی جگہ؟ اور آپ یہ جو 60 to 100 آیات کہہ رہی ہیں، یہ ایک رکعت میں کہ دونوں ملا کے؟ دونوں طرح. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.